تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کبھی بھی کہیں بھی یہودیوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پہ پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ مدینہ میں اتنے سارے یہودی آئے کہاں سے؟ کیونکہ یہودیوں کو 1000 سال پہلے سے پتا تھا کہ بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی سیفرڈز فلسطین کے پہاڑوں میں گھوم پھر رہے تھے۔ اچانک انہیں دور سے ایک پہاڑ دکھا، غار، ایک کیف دیکھا۔ وہ اس کیف کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کیف میں صرف 2 جارز پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جارز کھول کے دیکھے تو پرانے زمانے کے کچھ پیپرز اور اسکروج پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کوئی چیز ہوگی، تو وہ بازار میں جا کر ان کو تھوڑے پیسے کے بدلے بیچ دیا۔ وہاں سے اسکروج کسی طرح امریکہ کے ایک سائنٹسٹ کے ہاتھ لگ گئے اور اس کو ڈائریکٹ پتہ لگ گیا کہ یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے، لیکن یہ کسی عجیب سے اسٹائل سے لکھی گئی تھی اور آج کے زمانے کی سارے تورات سے مختلف تھی۔ تو اس سائنٹسٹ جان سی ٹریور نے ان پیپرز کو اس زمانے کے سب سے پرانے تورات جو 1800 سال پرانا اس سے کمپیئر کیا، اور ان دونوں تورات کا اسٹائل، انداز بالکل ایک جیسا۔ اس کاغذ پر یہ لکھی ہوئی تھی اس سائنٹسٹ نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی کہ زیادہ سے زیادہ یہ کتنے پرانے زمانے کے ہو سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ ایٹ لیسٹ 2200 سال پرانا کاغذ ہے۔ پر یہ تورات لکھی ہوئی تھی، وچ مینس کہ یہ تورات جو فلسطین کہ ایک غار میں ایک عام سے عربی سیفرڈ کو ملے تھے۔ یہ دنیا کے سب سے پرانے تورات میں سے ایک ہے۔ ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی پرانا تورات ہے۔ Copies of the Bible that are 1000 years older than any previously known copy of the Bible. یہ کمپلیٹ تورات تو نہیں ہے، لیکن اس میں تورات کے بہت سارے پورشنز موجود ہیں۔ ان اسکرولز کے اسٹارٹنگ میں یہودیوں کے ایک پیغمبر آئیزیا کا ذکر ہے، جس کو کرسچن اور مسلمان دونوں ایک سچا پروفٹ مانتے ہیں۔ پیغمبر آئیزیا نے فیوچر کے بارے میں کچھ پروفیسیز لکھی ہیں کہ دنیا میں آنے والے وقتوں میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ پہلی پروفیسی یہ تھی کہ پخت نصر بیبیلون کا بہت طاقتور بادشاہ، جس نے ہزاروں سال پہلے یہودیوں کی بالکل ہٹلر کی طرح تباہی پھیر دی تھی۔ اس تورات کی پہلی پروفیسی یہ ہے کہ ابھی تو بخت نصر ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہا ہے، لیکن بہت جلد ایک شخص اس کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا اور یہودیوں کو ان کے علاقے میں آباد کرے گا۔ یہ پروفیسی اس تورات سے بھی 300 سال پہلے پوری ہو چکی ہے۔ سائرس دا گریٹ کی شکل میں، جو ایران کا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا، جس کو آج بہت سارے ماڈرن اسلامک اسکالر ذوالقرنین بھی سمجھتے ہیں۔ Actually, he was Cyrus. He was the king of Persia. یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، تو سبسکرائب۔ اس تورات کی دوسری پروفیسی کی وجہ سے یہودی مدینہ میں آباد تھے۔ اس دنیا کے سب سے پرانے تورات میں پروفیسی کچھ ایسے ہے: دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اپنی روح کو اس میں ڈالوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا، اور جب تک وہ زمین پہ انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور نہ اسے کوئی کچل سکے گا، اور میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا۔ اور جن آبادیوں میں کیدار کے لوگ رہتے ہیں خوش ہو جائیں۔ کیدار، اس کو یاد رکھیں۔ سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر زور زور سے خوشی کے نعرے لگائیں، لیٹ دم دا گلوری لارڈ ناؤ۔ سے پہلے کہا گیا ہے کہ کیدار کے لوگ خوشیاں منائیں، تو اب یہ کیدار کون ہے اور کہاں ہے؟ کیدار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام ہے، اور اس کیدار کے بچوں نے عرب میں ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل علیہ السلام کے اس بیٹے کیدار کی نسل میں سے ہے۔ دوسرا ذکر ہے بتوں کا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ بتوں کی عبادت عرب میں کی جاتی تھی۔ اب یہ تو کلیئر ہے کہ پیغمبر عرب میں آئے گا۔ پروفٹ آئیزیا نے تورات میں دوسری پروفیسی یہ کی تھی کہ سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر زور زور سے خوشی کے نعرے لگائیں،
یہ سیلا لفظ SELA آج بھی تورات میں اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ سیلا عرب میں کدھر ہے؟ دس از اے ویری انٹرسٹنگ۔ آپ میری بات نہ مانیں، گوگل میپس تو سب کے پاس ہوتا اس میں لکھیں عرب سیلا اور سرچ دبائیں، آپ سیدھا اس پہاڑ کی لوکیشن پر پہنچیں گے۔ یہ پہاڑ آج بھی مدینہ میں ہے، اور صرف مدینہ میں ہی نہیں بلکہ مسجد نبوی سب سے نزدیک پہاڑ یہ سیلا پہاڑ ہے۔ مسجد نبوی سے یہ پہاڑ صرف 500 میٹر دور ہے۔ کلومیٹر بھی نہیں، میٹر۔ تو تورات میں سیلا کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ پہاڑ پر چڑھو اور خوشی کے نعرے لگاؤ، کیونکہ تمہارے پاس ایک شخص آنے والا ہے جو پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ یہ سب کچھ تورات میں یہودیوں کو پہلے سے ہی بتا دیا۔ یہودیوں کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والا ہے، تو آہستہ آہستہ یہودی فلسطین سے مدینہ اور اس کے آس پاس شفٹ ہونا شروع ہو گئے کہ کاش ہم اس پیغمبر سے مل سکیں۔ تو ایک دفعہ تو یہودی اور رومن امپائر کی لڑائی کے بعد بہت سارے یہودی مدینہ اور اس کے آس پاس جمع ہونا شروع ہو گئے، اور خیبر کو جو مدینہ کے سب سے قریب سٹی سمجھی جاتی تھی اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ دنیا کے عرب یہودیوں کو نالج اور بزنس کرنے کے طریقے سے بہت زیادہ امپریس تھے، جس طرح آج پوری دنیا یہودیوں کے انٹیلیجنس اور بزنس کے طریقے سے بہت زیادہ امپریس ہے۔ آہستہ آہستہ مدینہ میں یہودی بڑھنے لگے اور مدینہ کے عربیوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی، اور ہمیں یہودی مدینہ کے عربیوں کو کہتے کہ آج تو جو تم کو کرنا ہے کر لو، لیکن جب ہمارا پیغمبر آئے گا تب ہم تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مدینہ کے عربی ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں واقعی ان کا پروفٹ آ کے ہمیں ختم ہی نہ کر دے۔ مدینہ والوں کو یہ بات جنریشنز تک یہ بات بتائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے مدینہ والوں کو یقین ہو گیا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ سب کے درمیان اچانک ایک آدمی مکہ سے مدینہ آیا، جس کا نام تھا مصعب بن عمیر۔ انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے جس کی بات کوئی بھی بات مکہ کے لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ یہ سن کر مدینہ والے حیران ہو گئے کہ ایک عربی بولنے والا پیغمبر ہو سکتا ہے۔ یہ وہی پیغمبر ہے جس سے یہودی ہمیں بار بار ڈراتے رہتے ہیں۔ تو مدینہ والوں نے ڈائریکٹ دنیا سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ یہودیوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارا پیغمبر تو عربیوں میں آ گیا، تو انہوں نے صاف ڈینائی کر دیا کہ وہ یہ پیغمبر ہے ہی نہیں۔ پھر بھی کچھ یہودیوں نے اسلام قبول بھی کیا اور اسلام کے لیے جان بھی دی ہے۔ تورات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پہلے سے کہا گیا، یہ بھی یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے یہ بھی انہی یہودیوں نے ڈسکور کیا، اسی لیے حضرت سلمان فارسی کو بھی کرسچن پیس نے مدینہ بھیجا تھا۔ کہ وہاں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ یہودیوں نے اس سب سے ڈینائی کر دیا کہ وہ یہ پیغمبر ہے ہی نہیں، اور صرف ان کو پیغمبر ماننے سے انکار نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی سازش کی۔ لیکن یہودیوں کی طاقت خیبر کی جنگ پر پورے عرب میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، اور وہ سارا مال جو یہودیوں نے ہنڈریڈز آف ایئر میں جمع کیا تھا سارا مسلمانوں کو مل گیا، اور مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ خیبر کے بعد اب مکہ والوں کی باری ہے۔